بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دوسرے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں سورت کے نام، اس سورت کا ماقبل سے ربط، ترجمہ، شان نزول، حل لغات اور تفسیر، اور آخر میں ترکیب ذکر کی جائے گی۔ اس سورت کے 3 نام ہیں: سورۃ النبأ، سورۃ التساؤل اور سورۃ المعصرات۔ چونکہ یہ تینوں نام اس سورت کی آیات میں مذکور ہیں، اس اعتبار سے اس سورت کا کہ یہ تینوں نام رکھے گئے۔ سورت کا ماقبل سے ربط۔ سورت سابقہ یعنی المرسلات میں قیامت کا امکان، وقوع اور جزا و سزا کے واقعات کا ذکر تھا۔ اس سورت میں بھی انہی مضامین کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم اتنی آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں جن کو آج کے سبق میں پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ سوال کرتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس میں وہ لوگ بھی اختلاف کرنے والے ہیں۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، عنقریب وہ کفار جان لیں گے۔ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر ہرگز نہیں، عنقریب وہ کفار جان لیں گے۔ اس سورت کا شان نزول۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اہل مکہ کو قیامت اور اعمال کی جزا و سزا کی خبر دی تو کفار و مشرکین اس سے حیرت کرنے لگے اور تعجب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے نیز آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بعید خیال کر کے اس کا انکار اور استہزاء کرنے لگے۔ یہ صورت ان کے انکار اور ان کے استہزاء کو رد کرنے کے بارے میں نازل فرمائی گئی، اور اس صورت میں امکان وقوع قیامت اور قیامت کے برحق ہونے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حل لغات۔ عَمَّ مرکب ہے عن اور ما استفہامیہ سے، پھر عین کا میم میں ادغام کر کے عَمَّ بن گیا۔ تو اس میں عین حرف جار میم استفہامیہ پر داخل ہے، تو اسی وجہ سے اس کے آخر سے الف کو گرا دیا۔ اور اس طرح کئی حروف میں ہوتا ہے کہ جہاں پر حروف جارہ حروف استفہامیہ پر داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے الف گر جاتا ہے، جیسے بما، مما اور لما وغیرہ۔ یتساءلون، یتساءلون باب تفاعل، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے ایک دوسرے سے پوچھنا، اور باب فتح سے سأل یسأل سؤالا ومسألة، اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، مانگنا۔ ایک یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب بھی ذکر کیا جائے گا تو فعل کا مصدری معنی ذکر کیا جائے گا،
अन्नबा, बाब फतहा से नबा यंबा, इसका माना होता है अहम खबर। आज़ीम, ये बाब कारमा से इज़ामन व इज़ामतन, बड़ा होना। मुख्तलिफून, ये बाब इफ्तिआल से है, सीगा जमा मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, इसका माना है इख्तिलाफ करना। कल्ला, कल्ला के 4 मानी आते हैं, मगर यहां पर कल्ला हर्फ रदा है, यानी इसका माना है डांट डपट। और यालमून बाब समिअ से सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है जानना। अम्मा यतसा, इसके बाद तफसीर जिक्र की जाती है कि अम्मा यतसाअलून मा इस्तिफामिया है, मगर यहाँ इस्तिफाम हकीकी नहीं है, क्योंकि इस्तिफाम हकीकी में मुस्तफिम का नावाकिफ होना जरूरी है, लेकिन ये बात अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मुहाल है, इसलिए कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, तमाम बातों को जानने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर इस्तिफाम तफखीम शान के लिए है, यानी जिस चीज के बारे में सवाल किया जा रहा है इसकी आजमत शान और अहमियत को जाहिर करना मकसूद है। यतसाअलून, अब यतसाअलून के लफ्ज को अगर यसअलून के माना में लिया जाए तो इस सूरत में इसका माना है दरियाफ्त करना, यानी सवाल करने से कुफार की मुराद इस्तिज़ा करना था और मजाक करना था। और अगर यतसाअलून को अपने हकीकी माने में लिया जाए तो बाब तफाउल ही में यानी लिया जाए तो इस सूरत में इसका माना होगा ये लोग एक दूसरे से किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं। अब इस आयत में साइलीन के मुताल्लिक मुफस्सिरीन के 3 अक़वाल हैं। जमहूर के नजदीक इससे कुफ्फार मुराद हैं, जो कि एक दूसरे से बितौर ताज्जुब और तमस्खुर के सवाल करते थे। इसमें दूसरा कौल यह है कि कुफ्फार मुसलमानों से सवाल करते थे कि तुम्हारे नबी ये क्या कहते हैं। और तीसरा कौल यह है कि साइलीन से मुराद कुफ्फार और मुसलमान दोनों हैं, लेकिन मुसलमान अपने इल्म के लिए सवाल करते थे, जबकि कुफ्फार अज़्रुए तमस्खुर और इस्तेहज़ा सवाल करते थे। नबा अज़ीम, नबा अज़ीम से क्या मुराद है तो इसमें भी मुफस्सिरीन के 3 अक़वाल हैं। पहला कौल है कि इससे क़यामत मुराद है, और दूसरा कौल कि इससे कुरान मजीद मुराद है, और तीसरा कौल नबुव्वत के मुराद होने का है। ये तीनों अक़वाल मुराद हो सकते हैं, लेकिन पहला कौल जो क़यामत के मुराद होने का है तो सियाक़ व सबाक़ से उसी की ज्यादा तईद होती है। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, यानी इस मामले में वो आपस में इख्तिलाफ करते थे। अक्सर आले अरब क़यामत के मुनकिर थे और बितौर ताज्जुब कहते थे कि आइदा मितना व कुन्ना तुराबा, और इस तरह आइदा कुन्ना इज़ामन नखिरा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा। तो जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे तो दोबारा हमें क्यों कर जिंदा किया जाएगा, हम तो जिंदा नहीं किए जाएंगे। कल्ला सयालमून, कल्ला यानी इसका माना है लैसल अम्रु कमा ज़अमल मुशरिकून मिन इनकार अल-बास, यानी कुफार का क़यामत के मुताल्लिक़ बहस मुबासा करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये बहस मुबासा से समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसके मुताल्लिक़ कुफार का इनकार सही नहीं। अनक़रीब जब आलम आखिरत इन पर मुनकशिफ होगा और हालात क़यामत और इसकी हौलनाकियां जब इनके सामने आएंगी,
اس وقت ان کو حقیقت و صداقت سمجھ میں آ جائے گی۔ ثم کلا سیعلمون، تو اس دوسری آیت کا بھی، پہلی آیت کے بعد دوسری آیت بھی بعینی یہی لائی، تو ان دونوں آیتوں کو مکرر ذکر کرنے کا مقصد تاکید ہے اور اسی طرح سابقہ مضمون کو پختہ کرنا ہے۔ عما یتساءلون، عین عن حرف جار اور ما استفہامیہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا یتساءلون فعل کے، تو یہاں پر جار مجرور کو یتساءلون فعل سے مقدم اس لیے ذکر کیا کہ یہاں پر ما استفہام ہے اور استفہام صدارت کلام کو چاہتا ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا یتساءلون فعل کے۔ یتساءلون فعل صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر، اور اس کا جو مفعول بھی ہے وہ محذوف ہوگا، الرسول بھی نکال سکتے ہیں اور المؤمنین بھی نکال سکتے ہیں۔ یتساءلون فعل آپ نے فاعل متعلق مقدم سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، عن حرف جار، النبأ موصوف، العظیم صیغہ صفت، یہ صفت اول ہے، الذی اسم موصول، ہم ضمیر مبتدا، فی حرف جار، ضمیر مجرور، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا مختلفون شبہ فعل کے۔ مختلفون شبہ فعل اپنے فاعل جو ہم ضمیر ہے اس سے مل کر یہ خبر ہوا ہم ضمیر مبتدا کا۔ ہم ضمیر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا الذی اسم موصول کا۔ الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ صفت ثانیہ نبا موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ مجرور ہوا عن حرف جارہ کا۔ عن حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ یتساءلون مذکور کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اور یا یہ کہ یہ یتساءلون مخذوف کے ساتھ متعلق کیا جائے گا، تو یہ بھی اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کلا سیعلمون، کلا یہ حرف ردع ہے، ترکیب میں یہ کچھ واقع نہیں ہوگا، سین یہ برائے استقبال قریب، یعلمون فعل، واو ضمیر اس کا فاعل اور اس کا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، ما یحل بہم یعنی العذاب، یہ مفعول بھی ہے۔ یعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، مفعول بھی محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ہو کر معطوف علیہ ثم حرف عطف، اور کلا سیعلمون یہ اسی طرح حسب سابق ترکیب ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ مع المعطوف سارا جملہ معطوفہ۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا سبق بھی ختم ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے جو ہے ترجمہ، تفسیر اور مفردات لغویہ و صرفیہ اور آخر میں ترکیب نحوی کا ذکر کیا۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔